پی ڈی ایم اے اور جو دیگر ہمارے ادارے ہیں وہ سارے ادارے اس وقت ریسکیو کا عمل بھی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ زیادہ بارش ہوئی وہاں پہ ہم نے فوج کو بھی طلب کیا ہے، اور ساری سسٹم جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے پریپریشن پوری کمپلیٹ ہے۔ تمام جو صوبہ ہیں، وفاقی وزراء ہیں اور ایم پی ایز ایم این ایز ان اضلاع کے، ان سب کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں جا کے وہ شرجیل صاحب یہ بتائیے گا کہ این ڈی ایم اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ پانی کی نکاسی کے ذمہ دار بھی صوبائی حکومتیں ہیں، این ڈی ایم اے کے کام صرف رہنمائی فراہم کرنا ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جی، این ڈی ایم اے جو ہے وہ وفاق کا ادارہ ہے، پروونس میں پی ڈی ایم اے ہے، لیکن جہاں پہ کوئی بہت بڑی کلیمٹی ہو جاتی ہے تو پھر ہم وفاق سے بھی مدد طلب کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر اطلاعات سندھ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ بڑھتے ہیں کچھ آگے، کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر آج اور کل مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں طوفانی بارشیں جاری ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ شدید بارشوں کا سبب بننے والا ہوا کا کم دباؤ صوبہ سندھ میں موجود ہے، لیکن منگل سے اس کی شدت میں بتدریج کمی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران مشرقی بلوچستان، جنوبی اور بالائی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ نصیر آباد، جلمکسی، ڈیرہ بگٹی، بولان، لورالائی، سبی، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور باہولپور کی ندی نالوں میں بارشوں سے مزید طغیانی کا خدشہ ہے۔ ادھر کشمیر اور شمالی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ منگل تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ بارشوں کے باعث کشمیر کے بعض علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ بادل جیکب آباد میں برسے، جہاں 305 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے سڑکیں ندیاں بن گئیں۔ بجلی کا نظام درم برم اور نکاسی آب جواب دے گیا۔ گھوٹکی اور گرد و نواح میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 روز کی بارش نے مواصلاتی نظام درہم برم اور متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل کر دی ہے، جس سے پینے کے پانی کی قلت بھی شدت اختیار کر گئی ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی ادھر سندھ کی ساحلی پٹی، خاص طور پر اگر بات کی جائے کراچی شہر میں آئندہ 2 روز کے حوالے سے تو دوران کتنی شدید بارشیں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے پیش گوئی حاصل کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے چیف میٹرولوجسٹ توصیف عالم کو۔ توصیف صاحب آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ کہیے گا یہ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں اب تک جو بارش ہوئی ہے وہ رحمت ہی ہے، کیا یہ زحمت بن سکتی ہے؟ کیا واقعی اتنی شدید بارش کا امکان ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کراچی میں جو آئندہ بارش ہوگی کہ اسی قسم کی وہ زحمت ہوگی، بلکہ میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں نیکسٹ 24 to 36 آورس وہ کراچی لائٹ سے میڈیم رینج تک کی بارشوں کے امکانات ہیں، اور خاص طور پہ جو ایسٹرن پورشن ہے کراچی کا، جس میں کراچی ایئرپورٹ، لانڈی، فیصل کالونی وغیرہ کے علاقے شامل ہیں، یہاں پہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی انٹینسٹی زیادہ ہو، جبکہ شہر کے دوسرے علاقوں کے اندر لائٹ رین کے چانسز ہیں۔ اچھا، کب سے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور کیا سندھ کے دیگر شہروں میں بھی طوفانی بارشوں کے لپیٹ میں آ سکیں گے؟ جی، کراچی میں تو جس طرح آپ کو میں نے بتایا 36 آورس کے اندر یہ سلسلہ کافی حد تک کم ہو جائے گا، مگر جہاں تک اپر سندھ کی بات ہے، اور خاص طور پہ جو مشرقی بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں پہ آئندہ 24 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، گو کہ اس کی انٹینسٹی میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے، مگر یہ نصیر آباد اور جعفر آباد کے جو علاقے ہیں یہاں پہ جو ہے ابھی بھی بارش ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے تک، مگر یہاں سے کلاؤڈ پیچ جو ہے اب تھوڑا سا شفٹ ہو کے زوب کی طرف اور بارخان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سندھ کے پٹیاں جو ہیں جو بلوچستان کے ساتھ ملتی ہیں اس طرف آئے گا، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی جو ہے آج 137 ملی میٹر جیکب آباد میں مزید بارش ہوئی ہے، جبکہ کل جو ہے جیکب آباد میں جس طرح آپ نے بتایا کہ 305 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے 1988 میں 251 ملی میٹر اب تک میکسیمم جو ہے جیکب آباد میں بارش ریکارڈ ہوئی تھی، مگر کل جو بالکل توصیف صاحب یہ بھی کہیے گا آپ، اگر ہم بات صرف کراچی کے حوالے سے کریں تو کراچی میں آئندہ 48 گھنٹے اور اس کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں بارش کی کیا پیش گوئی کر سکتے ہیں؟ جی، کراچی میں جو ہے لائٹ سے میڈیم تک کی بارش ہوگی، جسے آپ کہیں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارشیں کے ایکسپیکٹیشن ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، اب سندھ کی اگر بات کی جائے، آپ نے کہا کہ بلوچستان سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اب یہ کہیے گا کہ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں بارشوں کی صورتحال کیا ہے اور اب رہے گی کیا آگے؟ جی، آئندہ 24 سے 48 گھنٹے تک جہاں تک پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو چند مقامات کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہیوی رین ہو، مگر جس وقت ہم خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی آئندہ 2 روز تک چند مقامات کے اوپر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیوی رین ہو، مگر دوسرے علاقوں میں جو ہے وہ میڈیم ٹائپ کی رین کے چانسز ہیں۔ صاحب یہ بھی کہیے گا گزشتہ برس کے حوالے سے اگر اس سال کی بارشوں کی بات کی جائے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو بارشیں ہیں وہ بڑی تباہی اور سیلاب لا سکتی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
جی پچھلے دفعہ جو بارشیں ہوئی تھیں وہ تقریباً 2.5 مہینے کے اوپر محیط تھیں، اور خاص طور پہ جو بارشیں ہوئی تھیں وہ جولائی اور اگست کے مہینے میں ہوئی تھیں، اور اس کی وجہ سے وہ کنٹینیوس رین تھیں. مگر اس دفعہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ 24 سے 36 گھنٹے کے اندر جو ہے بہت زیادہ بارشیں ہوئی، جس کی وجہ سے سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اور خاص طور پہ جو جیکب آباد کا علاقہ ہے، جھل مکسی اور نصیر آباد کے علاقے ہیں، وہاں پہ جب برساتی نالے جو ہیں اس کے اندر جو ہے جو اس کے بیچ کے اندر آیا وہ اس کو بہا کر کے لے گیا، اور وہ پانی جو ہے اب جیکب آباد کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ موسیٰ خیل، لورا لائی وغیرہ کی بہت شکریہ آپ کا موجود ہے. ہمارے ساتھ چیف میٹرولوجسٹ توصیف عالم آگاہ کر رہے تھے. سندھ کی ساحلی پٹی کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خاص کر اگر کراچی کی بات کی جائے تو آئندہ 2 روز کے دوران بہت شدید بارش نہیں ہوگی، لیکن ایک میڈیم درجے کی بارش ہوگی جو کہ 48 سے 36 گھنٹے بھی رہ سکتی ہے. اسی حوالے سے ہم نے جیسے کہ آپ سے پہلے آپ کو بتایا کہ جو بارش کا سلسلہ ہے وہ 2 روز تک مسلسل بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال نمٹنے کے لیے کراچی کے شہری انتظامیہ نے کیا کچھ کیا ہے اور اب کیا کرنے جا رہی ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے کمشنر کراچی روشن علی شیخ سے. روشن علی شیخ صاحب بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا. یہ کہیے گا کہ بارشوں سے پہلے شہر کی سڑکوں کو نہروں میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے پلاننگ کس قسم کی گئی تھی؟ چند دنوں سے بارشیں روزانہ ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی فردر 2 دن کے لیے فردر بارشوں کی پریڈکشن ہے. تو اس سلسلے میں سارے جو یہاں کراچی میں ادارے ہیں جن میں لوکل کونسلز، KMC، KDA، دوسرے DMCs ہیں، کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، یہ ساری شامل ہیں، اور ان کا اسٹاف ماشاءاللہ ان کی ساری جو چھٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، منسوخ کر دی گئی ہیں، وہ موقع پہ کام کر رہے ہیں. ان کے کنٹینجنسی پلانس جو ہے وہ ان پلیس ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے درمیان بڑا اچھا ایک کوآرڈینیشن میکینزم ہے. اور اس کے علاوہ ہم ٹریفک مینجمنٹ جو عام طور پہ بارشوں میں ہے اس پہ ٹریفک پولیس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک وارڈنس ہے ان کی. اچھا روشن علی صاحب یہ کہیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی ذرا سی بارش ہوتی ہے بجلی بند ہو جاتی ہے، اس سے نکاسی آپ کے کام متاثر نہیں ہوتا کیا؟ ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو KESC کی وجہ سے تھوڑے سے مسائل آ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ہماری کوآرڈینیشن بہتر ہو گئی ہے. وہ بھی بڑی اچھی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں اگر فیڈر سٹرپ ہو رہے ہیں تو وہ ان کو دوبارہ اور جلدی جو ہے ان کو ٹھیک کریں. KWSP اور دوسرے لوکل کونسلز اور یوٹیلیٹی سروسز اداروں کی جانب سے جو نشیبی علاقے ہیں وہاں ہم نے موو کر دیے ہیں. جو ڈی واٹرنگ پمپس ہیں وہ بھی وہاں کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج رات اگر بارش ہوئی تو اس کے لیے سارے ادارے تیار ہیں. صرف یہ ہے ہماری گزارش ہے عوام سے بھی کہ جب بارش ہو تو خواہ جو ایک جلدی گھر پہنچنے کی جلدی میں ٹریفک سینس جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور ٹریفک رولز کو آبزرو نہیں کرتے تو پھر جگہ جگہ پہ ٹریفک جیمز ہمیں دیکھنا پڑتے ہیں. تو یہ میری گزارش ہے کہ کائنڈلی کریں، اور اس تھوڑی سی جلدی کی وجہ سے آپ کے کافی گھنٹے جو ہے وہ سڑکوں پہ گزر سکتے ہیں، اس کا خیال. روشن علی شیخ صاحب محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج رات اور کل دن میں بارش کی پیش گوئی کی ہے، آپ لوگوں نے کیا اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں یا کیا کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک تو پریڈکشن بھی جو ہے نا اراؤنڈ 30 to 35 ملی میٹر کی ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے باوجود سارے جو نشیبی علاقے ہیں وہاں ہم نے اپنے ریسورسز پہلے ہی شفٹ کر لیے ہیں، تو اور سارے بندے اپنے آفیسرز ڈیوٹیز پہ ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی دیر میں اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو سرٹنلی جو پانی جمع ہوتا ہے اس کو نکلنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے. کراچی شہر میں ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو نالے ہیں، جو نکاسی کی جگہ ہیں، وہاں کافی پرانی 30-40 سے انکروچمنٹس ہیں. جو 300 فٹ کے نالے تھے وہ اب 30 فٹ کے رہ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے پرابلم ہے. لیکن ہم نے اس مرتبہ ڈی سلٹنگ پہ جو ہے جو ان کی صفائی ہے
ان پہ زیادہ دھیان دیا تھا، اور کچھ ایسی جگہوں پہ بھی ڈی سلٹنگ ان نالوں کی ہوئی ہے، استعفیٰ کرائی تھی جہاں گزشتہ 25 سالوں میں بھی بہت شکریہ آپ کا کمشنر کراچی روشن علی شیخ ہم سے بات کر رہے تھے۔ کراچی کی شہری انتظامیہ ہونے والی بارش کی پیشگوئی کے حوالے سے کیا انتظامات کر رہی ہے؟ اور اب بات کرتے ہیں کراچی کے قریب پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی، جہاں کھلے سمندر میں مسافر لانچ کے الٹنے سے 37 افراد ڈوب گئے جبکہ 20 لاپتہ ہیں۔ ڈوبنے والے 2 بھائیوں سمیت 10 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ کراچی کے قریب کھلے سمندر میں مسافر لانچ کے الٹنے سے 37 افراد ڈوب گئے جبکہ 20 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ڈوبنے والے 2 بھائیوں سمیت 8 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری سے شکار کے لیے جانے والے ماہی گیروں کی کشتی الٹنے سے 38 افراد ڈوب گئے جبکہ 20 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ جہاں بحق ماہی گیروں کے بھائی کا کہنا ہے کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جال میں پھنسی مچھلیاں لانچ میں لوڈ کی جا رہی تھی۔ ترجمان فشر فوک فورم کا کہنا ہے کہ 37 افراد میں سے 12 کو بچا لیا گیا ہے جبکہ بقیہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد حکومت کی جانب سے لاشیں نکالنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے اور ماہی گیر اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاموں میں مصروف رہے۔ احتشام، دیکھا آپ نے کتنا افسوسناک واقعہ ہوا، ادھر بارشیں جاری ہیں اور سیلاب کسی صورتحال ادھر لانچ ڈوب گئی۔ بالکل کافی افسوسناک واقعہ تھا، اس سے متعلق مزید بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، رہیے گا ہمارے ساتھ۔